محترم سامعین، آج عید الاضحیٰ کا دوسرا یوم ہے۔ فرزندان اسلام اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جانوروں کی قربانی کرنے میں مصروف ہیں، اور یہ وہ دن ہیں جنہیں خصوصیت کے ساتھ ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ اسی وجہ سے ان دنوں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں۔ تشریق کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے خشک کرنا، چونکہ ان دنوں میں جانوروں کے گوشت کو خشک کر کے سٹور کیا جاتا تھا، محفوظ کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اب تو ہمارے ہاں بڑے جدید چیزیں موجود ہیں، فریزر کے اندر گوشت کو جمع کر دیا جاتا ہے، ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اور بلا شبہ یہ جائز ہے، اور اس بات کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ ہم کتنے دن تک گوشت رکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں محرم سے پہلے کھانا ضروری ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے گوشت سٹور کیا ہے اور وہ بالکل محفوظ طریقے سے پڑا ہوا ہے، وہ پورا سال کھایا جا سکتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لیکن اس نظریے سے سٹور کرنا کہ آدمی کسی کو دے ہی نہ، یہ بات غیر مناسب ہے۔ اور اگر کوئی اس لیے رکھ لے کہ میں نے کچھ دنوں کے بعد فیملی کی دعوت کرنی ہے یا سب کو اکٹھا کرنا ہے تو میں یہ گوشت اس وقت پکا لوں گا، تو یہ بالکل مباح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں۔ قربانی جیسے ہی سب کرتے ہیں تو قربانی کے ساتھ ہی دعوت کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ بالخصوص قربانی کرنے والے جو ہیں وہ کلیجی پکا کے پہلی دعوت جو ہے وہ اکثر عام طور پہ کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ذرا جانور کے ذبح ہوتے ہوئے، گوشت بنتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، کلیجی جو ہے وہ ذرا جلدی پک جاتی ہے، اور وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ساتھ گوشت بھی بنا لیتے ہیں، یعنی کہ مقصد یہ ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ سارے ناشتہ جو ہے وہ ہمارے ہاں کریں اور کھانا وہ ہماری طرف کھائیں۔ اچھا جی، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک جانور ذبح نہیں ہو جائے گا نا، تب تک قربانی کرنے والے کا روزہ ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مسنون یہی ہے کہ سب سے پہلے قربانی کا گوشت جو ہے وہ کھایا جائے، لیکن اس کو روزہ نہیں کہیں گے ہم اسے روزہ وہی ہے جو صبح سے لے کے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، مخصوص نیت کے ساتھ، ٹائملی یا عارضی روزہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ لوگ ہمیں معاشرے میں ملتے ہیں جو 10 محرم کو 10 منٹوں کا روزہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بس ہم نے ایک یاد تازہ کیا اور ہم نے ایک روزہ نہیں، روزہ ہے تو صبح سے شام تک کا، یہ چند منٹوں کا یہ روزہ کو روزہ نہیں۔ اور ایک اور چیز وہ یہ کہ کوئی بھی چیزیں جو شعائر اللہ میں سے ہوں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہوں، ہمیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے، ان کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، ان کے ساتھ جوکس نہیں کرنے چاہیے، ان کے ساتھ پرینکس نہیں کرنے چاہیے ہمیں۔ ہم قربانی کے جانوروں کے ساتھ بہت دیکھا گیا ویڈیوز بناتے ہیں، پیچھے گانے لگا دیتے ہیں یا ڈائیلاگس لگا دیتے ہیں، یا ایسی باتیں اس کے ساتھ کی جاتی ہیں جو قربانی کے حسن کو متاثر کر دیتی ہیں، مذاق والی، ہنسنے ہنسانے والی۔ حالانکہ جو شاعر اللہ ہیں، انسان بس یہی سوچتا رہے نا کہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اس نے مجھے قربانی کرنے کی توفیق دے دی ہے، تو یہی بات کم ہے، وہ اسی بات کا شکر ادا کرتا رہے، اسے فرصت نہ ملے۔ لیکن وہ ویڈیوز بنائے، وہ کسی اور طرف نکل پڑے، تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ جناب فلاں شخص یا فلاں لوگ نماز پڑھتے ہوئے فون سن لیتے ہیں، اب تو ہر عبادت میں فون چلتا ہے ساتھ، ہر عبادت میں فون۔ ہاں، اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے، کوئی واقعی ضروری کام ہے، اور اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ نماز کے بعد یا سلام پھیر کے موبائل دیکھ رہا ہے، اس کی کوئی ایمرجنسی ہے، وہ ایک امر آخر ہے، لیکن ایسے ہی خام اپنے آپ کو ایڈکٹ کر لینا، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ آج کا میرا موضوع ویسے یہ نہیں ہے، چونکہ یہ دن ہیں کھانے پینے کے، تو آج گفتگو کریں گے کھانے اور پینے سے متعلق
شرعی احکامات کیا ہیں، دین ہمیں کھانے کے کیا آداب سکھاتا ہے۔ ہم بسا اوقات اپنے گھر میں تو ہم بڑا ہی محتاط ہوتے ہیں، لیکن کسی کے گھر جا کے ہم محتاط نہیں ہوتے۔ ہم وہاں پہ غیر ضروری چیزیں کر بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور لہٰذا ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ آخر جس نے دعوت کی ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو، ایسا بدظن ہو جائے وہ کہے یار اس سے تو اچھا بندہ دعوت ہی نہ کرے کسی۔ مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، لیکن دعوت قبول کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طور طریقے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں کو دعوت دے تو ہم ایک دن پہلے روٹی کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ہم کھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی فلانے جانا تو اتنے ہی کھاواں گے۔ اب کھانا وہ چاہے 3 دن پہلے چھوڑ دی تو ذہن کو سمجھانے والی بات ہے نا، کھائے گا بندہ وہی جتنی اسے بھوک ہے۔ اچھا یہ لوگ یہ بتاتے ہیں اور آزمائی ہوئی بات بھی ہے، بھوک جتنی زیادہ ہوگی نا کھانا اتنا کم کھایا جاتا ہے، کیونکہ انسان روٹیوں کی تعداد سے پیٹ نہیں بھرتا اس کا۔ ہاں اگر کسی کی ایسی سوچ ہے نا تو یہ اس کی ایک تنگ ذہنی پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بڑا تنگ ذہن ہے اور یہ بڑا ذہنی طور پہ غریب ہے یہ آدمی۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جناب شادی ہے میں نے صبح سے ناشتہ ہی چھوڑ دیا ہے، پھر رات کو ادھر ہی کھاؤں گا ایک دفعہ جا، کتنا کو کھا لے گا آدمی بھی اب وہ وقت آنے سے پہلے مر جائے آدمی تو پھر وہ کدھر جائے گا؟ اللہ نے اسے دیا ہے تو لہٰذا وہ شکر ادا کرے۔ انسان کو اللہ نے دیا ہو اور وہ نہیں کھاتا تو یہ ناشکری ہے۔ انسان اللہ کے دیے ہوئے کو استعمال نہ کرے تو یہ ناشکری ہو جاتی ہے۔ اور ان دنوں میں ایک رواج چلتا ہے کہ لوگ دروازوں پہ دستک دے کے نا گوشت کا سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ تو جس آدمی کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے نا اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے، لہٰذا ان چیزوں کو جو اس طرح کی حرکتیں کریں انہیں سمجھائیں۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، پہلے تو دروازہ پہ دستک دیں گے، آدمی سویا ہوا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، وہ اوپر 4تھی منزل سے نیچے آیا، پتہ لگا جی جناب ایک بچہ پوچھ رہا ہے آپ نے قربانی کی ہے تو ہمارا ٹیکس دے دو ہمیں۔ یہ چیزیں معاشرے میں غلط رائج ہو گئی ہیں، تو لہٰذا اس چیز کو ہم نے ہی سدھارنا ہے۔ کیسے سدھریں گی؟ بٹن دبا کے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو ایک گھر کو ایک فرد اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا تو معاشرہ جو ہے وہ درست ہوگا۔ تیری خودی میں گر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں یہ 4 سو بدل جائے۔ اور آج کے موضوع کو ڈیوائیڈ کیا ہے 3 پورشن میں۔ نمبر 1 کھانا کھانے سے پہلے کے آداب، نمبر 2 کھانے کے دوران کے آداب، نمبر 3 کھانے کے بعد کے آداب۔ یعنی کہ صرف کھانا نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک جملہ رائج ہے کھاؤ پیو کھسکو، یہ چیز غیر شرعی ہو سکتی ہے۔ کھاؤ پیو کھسکو نہیں، کھانے سے پہلے بھی شریعت کے کچھ احکامات ہیں، کھانے کے دوران کے بھی ہیں اور کھانے کے بعد کے بھی ہیں۔ اب دیکھیں کھانے سے پہلے جو چیزیں دیکھی جائیں گی، یہ 6 7 8 چیزیں یہ ہائی لائٹ کی ہیں، آؤٹ لائنز ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 سب سے پہلے کھانے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ کھانا حلال ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلی چیز کھانے سے پہلے جو دیکھی جائے گی وہ کیا ہے کہ کھانا، ہم صرف سمجھتے ہیں کہ کتا ہی حرام ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بکرا بھی حرام ہو، اگر وہ حرام ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے، اگر اسے حرام ذرائع سے بیچا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی مزار کا لایا ہوا لنگر بھی جائز نہ ہو، اگر اس کو انسان ناجائز طریقے سے لایا یا بنانے والے نے ناجائز طریقے سے بنایا، نیت اس کی ٹھیک نہیں تھی، تو لہٰذا سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کھانا جو کھا رہے ہیں وہ حلال کھا رہے ہیں کہ نہیں۔ سب سے پہلا طریقہ کھانے کا کیا ہے جی؟ کھانا کیا ہو جی؟ حلال ہو، حلال ہونا شرط ہے، اور وہ جس ذرائع سے لیا گیا ہے وہ ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ یہ نہ دیکھیں کہ فلاں شخص نے فلاں چیز پکائی ہے، یہ تو مرغی پکائی ہے حلال ہے، لیکن یہ دیکھیں اس نے مرغی کن ذرائع سے، کس سورس سے اس نے ارن کی ہے اور وہ کہاں سے لایا ہے، یعنی کہ کھانا بھی حلال ہو اور وہ جس ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟
حلال ہونا چاہیے۔ اگر یہ حلال ہی نہیں ہے تو پھر آگے ساری بنیاد جو ہے وہ خراب ہوگی اور انسان جو ہے اسے خوراک کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا جی، کھانا حلال ہے اور کھانے کا جو ذریعہ تھا جس ذریعے سے وہ کھانا حاصل ہوا وہ بھی حلال ہے، تو اب دوسرا ادب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الوضوء قبل الطعام ينفی الفقر وبعدہ ينفی اللمم۔ آپ نے فرمایا کھانے سے پہلے وضو کریں۔ کھانے کا ایک وضو ہوتا ہے، کھانے کا بھی ایک، اچھا کچھ احادیث ہمیں ملیں گی ان میں کھانے سے پہلے ایک وضو کا حکم ہے، کچھ احادیث ملیں گی ان میں کھانے کے بعد وضو کا حکم ہے۔ یہ وہ وضو نہیں ہے جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، جس طرح دودھ پینے کے بعد کہیں حدیث مل جائے گی، گوشت کھانے کے بعد مل جائے گی۔ کھانے کا جو وضو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اچھی طرح، کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد۔ بہت سے لوگ ہاتھ بھی نہیں دھوتے، کلی بھی نہیں کرتے، تو دانتوں میں ذرات پھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشی نقصان بھی ہے اور معاشرتی نقصان بھی ہے۔ معاشی نقصان یہ ہے دانت خراب ہو جائیں، تو سب جانتے ہیں دانتوں کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ عام ٹریٹمنٹ سے بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے، بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں۔ اسکیلنگ کرانے کے لیے 25-25 ہزار روپیہ مانگ لیتے ہیں، 10-10 ہزار روپیہ مانگ لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں، حالانکہ ان کا خرچہ ہوتا ہے اس پہ، تو یہ بڑا مہنگا۔ اور دوسری چیز کہ یہ تکلیف بھی بہت زیادہ ہے، اور معاشرتی نقصان یہ ہے کہ منہ میں اگر بدبو پیدا ہو جائے گی تو لوگ بات ہی نہیں کریں گے، لوگ ساتھ بیٹھیں گے نہیں، اٹھیں گے نہیں۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پہ عمل کریں کہ کھانے سے پہلے بھی وضو کریں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں۔ کہیں بھی ہم دیکھیں اکثر جگہوں پہ ہم کہتے ہاتھ صاف بھی ہیں پھر بھی دھو کے آئیں۔ ہاتھ اگرچہ قبائلی علاقوں میں جائیں نا، یا دیہاتوں میں جائیں، یا جہاں پہ قبائلی سسٹم رائج ہے، وہاں مہمان خانے میں سب مہمان جب بیٹھے ہوں نا تو وہ ایک تشت لاتے ہیں اور ایک پانی کا وہ لوٹا لاتے ہیں اور سب کے ہاتھ دھلواتے ہیں، ساتھ صابن بھی پکڑا ہوتا ہے اور ٹاول بھی پکڑا ہوتا ہے، اس لیے تاکہ سارے یہیں پہ ہاتھ اپنے اپنے دھو لیں۔ اور اگر ہم کسی کو کہیں ہاتھ دھو کے آئیں، ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو جائے۔ اب یہاں تو وہ ناراض ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہو کہ اس کو سر عام کہا ہے، حکمت عملی سے سمجھایا جا سکتا ہے، اور اگر حکمت عملی کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ برتن لے آئیں اور پہلے ان کے سامنے خود ہاتھ دھو لیں۔ میزبان جو ہے وہ خود کہے لاؤ یار ادھر برتن تاکہ میں اپنے ہاتھ دھو لوں، اب باقیوں کے بھی دھلوا دو۔ تو اس طریقے سے سب جو ہیں وہ ہاتھ دھونے کی طرف، اور کھانا ایسی جگہ پہ نہ لگائیں کہ جہاں پہ کوئی بیسن ہی نہ ہو۔ ہم بعض لوگ دعوت کے لیے جگہ تو مختص کر لیتے ہیں لیکن وہاں بیسن ہی نہیں ہوتا، پھر ان کو کمرے کے اندر لے جانا پڑتا ہے، اندر سے خواتین کو سائڈ پہ کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے، میزبان بھی ملحوظ رکھے اور جو مہمان ہیں وہ بھی۔ یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، بہت سے لوگ یہاں ابھی جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں یا آئیں گے جو یہاں گھروں میں مہمان ہوں گے، اور بہت سے لوگ جمعے کے بعد کہیں جا کے مہمان بن جائیں گے، یا بہت سے لوگ وہ ہیں جن کے ہاں مہمان ابھی آئیں گے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنے سے ثواب پتہ کیا ہوگا؟ یہ بھی وہ طریقہ ہے جو تقریباً لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، ہاتھ دھونا اور ہاتھ بعد میں، کھانے سے پہلے اور بعد میں۔ اچھا، جو ایسی سنت کو زندہ کرے جس کو لوگوں نے ترک کر دیا ہے، اسے کتنا ثواب ملتا ہے جی؟ 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کس کے جی؟ اور یہ علمی بات ہے، یہ کون سی بات ہے؟ اور یاد رکھیں شہیدوں کے خون کو علماء کی سیاہی سے تولا جائے گا، یعنی کہ جو علمی باتیں ہیں نا ان کو شہیدوں کے خون کے ساتھ ان کا وزن کیا جائے گا۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو بتایا اس کا معاشی اور معاشرتی طور پہ نفع نقصان۔ اب اس کا روحانی فائدہ سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی کھانے سے پہلے وضو کرتا ہے تو یہ وضو اسے محتاجی سے بچا لیتا ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے وہ مالدار ہو جائے وہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کرے اور کلی کیا کرے، اور جو آدمی چاہتا ہے وہ ذہنی مرض سے چھٹکارا حاصل کرے، اسے ٹینشن، ڈپریشن، اسے دیوانگی لاحق نہ ہو، وہ کھانے کے بعد وضو کرے، اس سے ذہنی مرض ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔
اتنا بڑا فائدہ کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور کلی کریں تو انسان فقیری سے محتاجی سے بچ جاتا ہے، اور اگر کھانے کے بعد وہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے تو وہ ذہنی امراض سے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ اچھا، تیسرا ادب یہ ہے، سنت طریقہ تو یہی ہے کہ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان جو ہے وہ زمین پر بچھایا جائے، لیکن اگر کوئی زمین پر نہیں بیٹھ سکتا یا جگہ ایسی ہے وہاں زمین کی جگہ نہیں ہے، ڈائننگ ٹیبل لگا ہوا ہے، چیئرز لگی ہوئی ہیں، تو بے شک وہاں بیٹھ جائیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھائے، اس کے فوائد زیادہ ہیں۔ اور دسترخوان پہ انسان بیٹھے تو اچھے انداز سے، دسترخوان پہ بیٹھ کر انسان یوں نہ سمجھے کہ جناب جیسے دل کرے بیٹھ جائیں اور جیسے دل کرے کھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی گھٹنوں کے بل بیٹھا کرتے تھے، کبھی پاؤں کے بل بیٹھا کرتے تھے، اور کبھی دایاں گھٹنا کھڑا کر کے بائیں پاؤں پر بیٹھا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے، یہ بخاری مسلم میں روایت درج ہے، آپ فرماتے تھے میں ٹیک لگا کے نہیں کھاتا۔ یاد رکھیں اگر کسی کو کوئی بیماری ہے یا عذر ہے اور وہ ٹیک لگا کے کھانا چاہے تو اسے اجازت ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے اس کی جسے کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، صرف سستی اور کاہلی کی بنا پر وہ ٹیک لگاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا، بلکہ میں تو اس طرح کھانا کھاتا ہوں جس طرح کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے، اور اس طرح پیتا ہوں جس طرح کوئی عبد جو ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ پیتا ہے۔ یعنی کہ یہ متکبروں کا انداز ہوا کرتا تھا کہ ایک تخت پہ ٹیک لگا لی سرانے پہ، اور ایک خادم انگور لے کے کھڑا ہے، کوئی شربت لے کے کھڑا ہے، لقمے کوئی توڑ رہا ہے، کوئی منہ میں ڈال رہا ہے، تو یہ تکبر کا انداز ہوتا تھا جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اگر کوئی اس نیت سے کرے گا تو یہ حرام ہو جائے گا۔ تو اگر کسی کا کوئی عذر نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ کے بڑے باادب طریقے سے وہ کھانا کھائے۔ اچھا، پانچواں پوائنٹ یا پانچویں آؤٹ لائن یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے نیت انسان کی درست ہونی چاہیے۔ کھانا کھاتے ہوئے نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے جسم کو تقویت ملے گی اور مجھے عبادت کرنے میں آسانی ہوگی۔ مجھے عبادت کرنے میں انسان یہ نیت رکھ کے کھانا کھائے گا تو جب تک دسترخوان پر رہے گا نامہ اعمال میں یہی لکھا جائے گا کہ یہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ تو کھانا کھانے کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں فجر پڑھنے جاؤں گا تو تندرست ہوں گا، ظہر کے ٹائم پہ توانا ہوں گا، عصر مغرب عشاء نمازیں میں بڑی اچھی انداز میں پڑھوں گا اور مجھے عبادت کرتے ہوئے تقویت ملے گی۔ ایک بزرگ ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لکھتے ہیں کہ وہ خود فرماتے ہیں اپنے بارے کہ مجھے 80 برس ہو گئے ہیں۔ کتنے جی؟ 80 برس۔ ان کو اللہ نے لمبی عمر عطا کی تھی۔ کہتے ہیں 80 سال ہو گئے ہیں، میں نے کبھی بھی نفس کی لذت کے لیے کھانا نہیں کھایا، اس لیے روٹی نہیں کھائی کہ میرا دل کر رہا ہے فلانی چیز کھاؤں۔ حالانکہ اگر دل کرے کسی کو چٹپٹے کھانے کا یا کسی کھانے کو منع نہیں ہے، لیکن انسان نیت اچھی کر لینا، یار مجھے اللہ نے شکر ادا کرے اللہ کا، مجھے اللہ نے فلاں نعمت دی ہے اور میں نے چاہا ہے اور میں نے کھا لیا ہے۔ نیت انسان ٹھیک کرے، اور اگر انسان انواع و اقسام کے متنوع کھانے کھا کر بھی وہ رب سے دور ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقصان میں جا رہا ہے، وہ مائنس میں جا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، دسترخوان لگے ہوں گے بڑے عید کے، اس میں قیمہ بنا ہوگا، قورمہ بنا ہوگا، کڑھائیاں بنی ہوں گی، کباب بنے ہوں گے، پلاؤ بنا ہوگا، انواع و اقسام کے کھانے۔ ہر میزبان کی خواہش ہوگی کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں جتنی ڈشیں بنائی جا سکتی ہیں اتنی بنا لی جائیں۔ اب انہوں نے اتنا اہتمام کیا، اس کا مطلب یہ ہے کھانے والا وہاں جتنی اچھی نیتیں کرے گا اس کا ثواب میزبان کو بھی ملے گا، اور کھانا بنانے والا بھی اگر یہ نیت کر لے کہ یار میرے پاس جتنے مہمان آ رہے ہیں یہ سب نماز پڑھنے والے ہیں، جمعہ پڑھنے والے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، تو کھانا کھا کے انہیں تقویت ملے گی، انہیں قوت ملے گی، یہ کھانا ان کے جسم کا حصہ بن جائے گا، اور یہ نماز پڑھیں گے، سر بسجود ہوں گے، تو یقین کریں زندگی بھر اس چیز کا ثواب ختم نہیں ہوگا، صرف ایک وقت کھانے کی نیت کر کے۔ اور ایک اور نیت سماعت فرمائیں، ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو ایک وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، کتنے وقت کا جی؟ کس کی رضا کے لیے؟ تو اللہ اسے جہنم سے 7 خندقیں دور کر دیتا ہے۔ خندق ایک ڈسٹینس ہے، ایک کیا ہے جی؟ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کلومیٹر کہتے ہیں، فرلانگ کہتے ہیں، خندق ایک ڈسٹینس ہے،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خندق ہے کیا؟ آپ نے فرمایا خندق جو ہے نا یہ 500 سال کا سفر ہے۔ ایک خندق کتنا سفر ہے جی؟ 500 سال کا، اور 7 خندقیں کتنا ہو گیا جی؟ 3500 سال۔ ایک وقت ایک بندے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے تو بندہ جہنم سے 3500 سال دور ہو جاتا ہے، اور اگر وہ 35 بندوں کو کھانا کھلائے اور وہ 3 وقتوں کا کھانا کھلائے تو دیکھیں نا وہ جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا۔ میزبان یہ نیت کرے کہ اس کو عبادت میں قوت ملے گی، اور مہمان یہ نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کھا رہا ہوں، اللہ اس کے صدقے اسے جہنم سے دور کر دے گا۔ اب دیکھیں نا کتنی اچھی اچھی یہ نیتیں ہیں۔ اور چھٹی آؤٹ لائن یہ ہے کہ انسان کھانا کھاتے ہوئے قناعت پسندی اختیار کرے۔ قناعت پسند ہو۔ قناعت پسند کا مطلب ہے کہ جو مل رہا ہے اس پہ شکر کرے، اور اس کو وہ اپنے لیے کافی جانے، اس کو وہ اپنے لیے، ہاں اگر کوئی چیز وہاں ہے، مثال کے طور پہ میزبان کہہ دیتے ہیں سالن ختم ہو گیا تو ہمیں بتائیے گا ہم لا دیں گے، اگر اس نے اس کا مطالبہ کیا ہے تو یہ قناعت کے خلاف یہ ہوگا کہ وہ ایسی چیز ڈیمانڈ کر لے جس کا اس نے اہتمام ہی نہیں کیا ہو۔ اب مثال کے طور پہ ایک میزبان ہے، وہ کسی ایسی حادثے سے گزرا ہو، ایسی بیماری سے گزرا ہو، یا اس کا قریبی کسی ایسی بیماری سے گزرا ہو کہ مرتے مرتے بچا ہو، اور اسے ڈاکٹروں نے کہا ہو کہ جناب اس نے کولڈ ڈرنک نہیں پینی، تو وہ میزبان چاہے گا کہ میں کسی کو بھی کولڈ ڈرنک نہ پلاؤں، وہ اس کی جگہ ملک شیک بنا لے یا بے شک اور مشروب شربت تیار کر لے، اور مہمان کہہ دے دی تسی بوتل نہیں منگائی۔ یہ قناعت کے خلاف ہو جائے گا، یہ قناعت کے خلاف ہو جائے گا۔ جس نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، دعوت دی ہے، اس نے اپنے دسترخوان پہ بلایا ہے، تو اس کے دسترخوان کی دعوت قبول کرنے کا مطلب ہے کہ میں نے اس کے ایک ایک کھانے کو قبول کیا، اس کے پانی کے ایک ایک قطرے کو قبول کیا، میں نے اسے ایکسیپٹ کیا کہ وہ جو کھلا رہا ہے میں اس پر کیا ہوں جی؟ راضی ہوں۔ دعوت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے۔ دعوت قبول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان وہاں وہ کہے جی میں نے بڑا احسان کیا دعوت قبول کر کے۔ دعوت قبول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو اس کے تمام افعال کے ساتھ قبول کرنا۔ اچھا، کھانے کا 7واں جو یہاں پہ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ روٹی کی تعظیم کی جائے۔ کس کی جی؟ روٹی کی تعظیم کی جائے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ جو روٹی ہے نا، یہ جس سے ناراض ہو جائے نا پھر اللہ رب العزت جلدی اسے عطا نہیں کرتا، لہٰذا روٹی کی کیا کرنی چاہیے؟ تعظیم کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ انہیں روٹی بناتے ہوئے بھی خیال نہیں آتا، وہ کچی پکاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی نہیں چھان برا صحیح، کوئی نہیں ضائع ہو جائے گی۔ نہیں، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روٹی کی عزت یہ ہے کہ اسے سالن کا انتظار نہ کرایا جائے۔ روٹی کی عزت کیا ہے جی؟ اسے سالن کا انتظار نہ، یعنی کہ اگر کسی نے روٹی رکھ دی ہے سامنے اور سالن نہیں آیا تو مہمان کو چاہیے کہ وہ روٹی کھانا شروع کر دے، وہ سالن کا انتظار، یہ روٹی کا حق ہے۔ تو اس لیے اب کیا کریں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ روٹی سالن اکٹھا کھائیں تو پھر پہلے سالن لے کے آئیں، روٹی بعد میں لے کے آئیں۔ اگر روٹی لا کے رکھ دی ہے تو میزبان جو ہے وہ روٹی کو کھانا شروع کر دے، وہ رائتے سے کھانا شروع کر دے، ویسے ہی کھا لے، وہ سلاد لے لے، بہرحال وہ کھانا اسے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم انہیں سمجھ، اچھا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہم خیال رکھیں گے تو ہمارا رزق بڑھ سکتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اگر ہم پامالی کریں گے، جن کا دھیان نہیں رکھیں گے تو ہمارا رزق کم بھی ہو سکتا ہے، اور پھر ہم وظیفے ڈھونڈیں گے، پھر ہم تویز لیں گے، پھر ہم کوئی عمل پوچھیں گے، یار کام نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا۔ حالانکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں جب اللہ نے دیا تھا تو ہم نے اس کی کتنی تعظیم اور کتنی توقیر کی تھی۔ آج دیکھیں نا، دسترخوان جو کہ صاف پاک ستھرا ہوتا ہے، اس پر اگر روٹی گر جائے تو ہم وہ اٹھا کر کھانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، حالانکہ بہت اگر حقیقی طور پہ دیکھیں تو دسترخوان کا مقصد ہی ہے کہ روٹی اس پر رکھ کے کھائی جائے، دسترخوان کا تو مقصد یہ ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کا کوئی روٹی کا ذرہ یا کوئی چیز گر گئی ہے اور وہ آلودہ نہیں ہے، اس کے اوپر کچھ لگا نہیں ہے، تو اس کو اٹھائے انسان اور اس کو کھا جائے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ لیکن اگر روٹی گری ایسی جگہ پہ ہے جہاں گند لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، اس کا پھر ایک الگ حکم ہے، پھر انسان وہ نہ کھائے چونکہ وہ مضر صحت ہو چکا ہے۔ اچھا جی، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ سوال
یا یہ مسئلہ ہر فیملی ہر خاندان میں ہوگا کہ یہ بچہ اس کو کھانا لگتا نہیں ہے، اس بچے کو کھانا، یہ دیکھیں خوراکیں ان کی دیکھیں اور منہ دیکھیں اتنے اتنے سے، اور کھاتے ماشاءاللہ ٹھیک ہیں یہ. اچھا اس حوالے سے بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں نا ایک نسخہ ملتا ہے، ایک وظیفہ ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ انسان جب کھانا کھائے نا تو کھانا کھانے کے بعد اس کے ہاتھوں پر جو ذرات لگے ہوتے ہیں انہیں وہ کسی ٹیشو یا کپڑے سے صاف نہ کرے، ان ذرات کو پہلے وہ کھا جائے. ان ذرات کو پہلے وہ، جب اس کے ہاتھوں سے کھانا ختم ہو جائے، سالن وغیرہ ختم ہو جائے، پھر وہ ہاتھ دھوئے اور ہاتھ صاف کرے. اور فرمایا گیا کہ کھانے والا نہیں جانتا کہ ہو سکتا ہے برکت اسی ذرے میں ہو جو انگلی پہ لگا ہوا ہے. یعنی کہ جو آدمی یا جو بچہ جس کو کھانا لگتا نہیں ہے وہ کھانے کے بعد اپنی انگلیاں صاف کرنا شروع کر دے تو آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ اسے کھانا لگنا شروع ہو جائے گا، اسے کھانا لگنا شروع ہو جائے گا. اچھا جی، اس سے ریلیٹڈ مزید دو چیزیں ہیں وہ بھی آگے ڈسکس کرتے ہیں. 8ویں آؤٹ لائن کھانے سے پہلے کی یہ ہے کہ انسان کھانے سے پہلے اپنے ساتھی کا انتخاب کرے. اگر کوئی آدمی اکیلا ہے تو وہ اکیلا کھانا کھانے سے اجتناب کرے، وہ کسی کو ڈھونڈے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد میں یہ سارا مہینہ ہے، جن کی یاد میں حج ہے، جن کی یاد میں قربانی ہے، جن کی یاد میں حاجی سارے ارکان ادا کرتا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا تناول ہی نہیں فرمایا. اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت ہر روز نیا مہمان بھیجتا تھا. جہاں چاہ وہاں راہ، جزاء وفاقا. قرآن بھی یہ کہتا ہے انسان جو چاہے اسے اس کے اسباب ملتے رہتے ہیں. انسان ڈھونڈے، کوئی نہیں ہے نا اپنے ملازم کو بلا لیں، آؤ بھی ادھر بیٹھو کھانا کھاتے ہیں اکٹھے. کھانا انسان کسی کے ساتھ کھائے، اس کے بڑے اثرات ہیں اور اس کی بڑی برکتیں ہیں. انسان کو اب جو جس طرح کا ہمارا ماحول، ٹینشنز، پریشانیاں، دکھ درد، کوئی کسی سے خوش ہے ہی نہیں ہے، کوئی بھی کسی سے بھی خوش نہیں ہے. ہر آدمی دوسرے کو دیکھ کے خوش ہے، اور جب وہ اس دوسرے کی لائن میں جاتا ہے وہ پھر نہ خوش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس دائرے میں ہیں نا اس دائرے سے باہر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں باہر کی دنیا حسین نظر آ رہی ہے، حالانکہ ہم اپنی دنیا کو حسین بنانا چاہیے، اور ہم جس چیز کو حسین دیکھتے ہیں وہاں جاتے ہیں وہ بھی آلودہ ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا انسان کو تو اکیلے ویسے ہی نہیں رہنا چاہیے. انسان کھانا کھائے اور کوشش کرے کہ وہ تنہا نہ ہو. اگر کوئی اکیلا ہے اور کھانا کھا چکا ہے وہ ویسے ہی ساتھ آئے کسی کے اور بیٹھ جائے تاکہ اسے تنہائی کا احساس نہ ہو. انسان اس طرح نا، اچھا آپ دیکھیں جس کو عادت ہے نا اکٹھے کھانا کھانے کی، اگر وہ اکیلا ہو تو اس سے کھانا کھایا ہی نہیں جاتا. وہ 2 روٹیاں اگر کھانا ہے اس کا معمول ہے نا تو وہ آدھی روٹی وہ مشکل کھائے گا اور کہے گا میرا پیٹ بھر گیا، وہ اس کو اٹھا دے گا، اس سے کھایا نہیں جائے گا. اگر اس کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو، وہ اس سے باتیں کر رہا ہو، گپ شپ ہو رہی ہو، تو وہ اس دوران بہت زیادہ کھانا وہ کھا لیتے ہیں. اچھا یہاں ایک چیز غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے لوگ کہتے ہیں جی کھانا چپ کر کے کھانا چاہیے، کھانے کے دوران بولنا نہیں چاہیے. حالانکہ کھانے کے دوران گفتگو کرنا سنت ہے. چپ رہ کے کھانا کھانا مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہ جو آگ کی پوجا کرتے تھے. سنت یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کی جائے، ایک دوسرے کے حالات پوچھے جائیں، ایک دوسرے کی خبر گیری کی جائے. ہاں اتنی زیادہ یا اتنی لمبی گفتگو یا اول فول کی گفتگو کی تو اجازت کسی بھی صورت نہیں. جائز گفتگو ہو، کھانے کے دوران انسان جائز گفتگو کرے، اور جائز گفتگو ہونی چاہیے. کیونکہ اگر گفتگو نہیں کریں گے نا، سب اکٹھے بیٹھے ہیں تو بدگمانی پیدا ہو جائے گی کہ وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان مل کر کھانا کھائے اور کھانے کے دوران وہ کیا کرے؟ گفتگو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھجوریں تناول فرما رہے ہیں. کیا کھا رہے ہیں جی؟ اب سب نے نا آنکھوں میں اشاروں میں ایک بات، ایک فیصلہ کر لیا، وہ یہ کہ کھجوریں کھا کر نا سارے گٹھلیاں جو ہیں وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے آگے رکھنا شروع کر دیں. سب نے ادھر ڈھیری لگ گئی. تو اب جائز مذاق جو ہوتا ہے یہ سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. انسان کو خوش مزاج ہونا چاہیے، خوش طبعی اسے کرنی چاہیے، اسے ہنسنا چاہیے، بالکل انسان کو سنجیدہ نہیں، لیکن جائز ہو، شریعت کے حد میں رہتے ہوئے، شریعت کے خلاف نہیں. اچھا اب سوال یہ پوچھا کسی نے کہ سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟ سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟
تب گٹھلیاں تھیں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے سامنے، تو فرمایا گیا کہ لگتا تو یہی ہے کہ سب سے زیادہ کھجوریں حضرت علی نے کھائیں۔ حضرت علی کی حاضر دماغی چیک کیجئے، وہ عرض کرنے لگے کہ گٹھلیوں کو دیکھیں تو یہ لگتا ہے میں نے کھائی ہیں، اور اگر ان کو دیکھیں تو لگتا ہے گٹھلیاں بھی کھا گئے ہیں یہ گٹھلیوں سمیت کھا گئے ہیں، لگتا تو یہ ہے۔ اب یہ کھانے کے دوران گفتگو ہوئی نا، کھانا چل رہا تھا تو کھانے کے دوران گفتگو ہونی چاہیے، اور بری گفتگو نہیں، لڑائی جھگڑے کی نہیں، اور فلانا چھٹ گیا فلانے نے انج کرتا، نہیں، چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ مثبت باتیں ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے جی؟ مثبت۔ بعض لوگ کھانے پہ آ کے وہ میزبان کی طبیعت جلا کے رکھ دیتے ہیں یہ جملہ کہہ کے کہ میزبان نے بلایا ہے، آپ کھانا کھائیں اور بات کریں۔ وہ کہتے رہیں گے جی میں فلاں جگہ پہ گیا، انہوں نے بھی یہ چیز بنائی تھی لیکن ایسے بنائی تھی، انہوں نے ایسے بنائی تھی، انہوں نے یہ بھی رکھا تھا۔ ان باتوں کی ضرورت ہی کیا؟ یہ آگ لگانے والی باتیں ہوتی ہیں، ان سے اجتناب کیا جائے اور ان سے احتیاط کیا جائے۔ انسان کھانا مل کر کھائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اجتمعوا علی طعامکم یبارک لکم فیکم، یبارک لکم فیہ، کہ تم سب اپنے کھانے پر جمع ہو جاؤ، اجتماع کرو، اللہ اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دے گا، برکت ڈال دی جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ دو لوگوں کا ٹفن ہو اور کھانے والے تین ہوں، وہ مل کر کھائیں تو تینوں کا پیٹ بھر جائے گا اگر مل کر کھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ برکت اس میں نازل ہو رہی ہے۔ یہ وہ کچھ آؤٹ لائنز تھی، چند ایک جو کھانے سے پہلے ہیں۔ اب کچھ چیزیں جو کھانے کے دوران ہیں۔ سب سے پہلے تو کھانا شروع کیا تو انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے پہلے لقمے پر بھی۔ اچھا، بزرگوں نے اس کا ایک خاص طریقہ لکھا، وہ کہتے ہیں 3 لقموں میں بسم اللہ پوری کریں۔ کتنے لقموں میں؟ 3۔ ایسے پہلا لقمہ لے اور پڑھے بسم اللہ، صرف اتنا۔ پھر دوسرا لقمہ کھانے لگے تو پڑھے بسم اللہ الرحمن۔ پھر تیسرا لقمہ کھانے لگے تو پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آخر میں وہ پڑھے الحمدللہ، اور اسے وہ بلند آواز سے پڑھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اچھا اتنا بھی بلند نہ پڑھے کہ انسان ویسے ہی عجیب لگے، بہت زیادہ بلند آواز کی اجازت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بہت زیادہ بلند آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ سورہ لقمان اگر پڑھے نا تو اللہ فرماتا ہے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کس کی؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اچھا برا پتہ کیوں ہے؟ یہ آواز بری اس لیے ہے کہ اس کا شور زیادہ ہے اور فائدہ کچھ بھی نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آواز اونچی کرنے سے فائدہ ہو جائے گا، نہیں، آواز اونچی کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، لفظ اونچے ہونے چاہیے اور گفتگو کا معیار اونچا ہونا چاہیے۔ اچھا، انسان آخر میں الحمدللہ پڑھے اور بلند آواز۔ بلند آواز کا مطلب کیا کہ دائیں بائیں والے سن لیں، اور اگر وہ پڑھنا بھول چکے تھے تو وہ بھی اس کو پڑھ لیں۔ اور جب سب مل کے کھانا کھا رہے ہوں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی سب کو اجتماعی دعا پڑھائے کھانے کے، جس طرح سکولوں میں یا کہیں ہاسٹلز میں ہو کھانے کے دوران دعا پڑھائی جاتی ہے، سب کو پڑھائیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یا بسم اللہ پڑھا دیں، یا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کی اتنی تاثیر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اگر کوئی اس کو سچے دل سے پڑھے گا تو کھانے میں زہر بھی ہوا تو اس پر اثر نہیں ہوگا۔ لیکن انسان اگر سچے دل سے پڑھے اور بندہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، کس ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے۔ اگر کسی کا دایاں ہاتھ نہیں ہے اس کی تو مجبوری ہے، لیکن ویسے انسان کو کھانا جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اچھا، ایک چیز اور ہمارے ہاں معاشرے میں غلط رائج ہے، وہ کہتے ہیں جی کھانا کھانے کے بعد وہ کہتے ہیں جی میٹھا لے آؤ سنت پوری ہو جائے۔ اچھا، میٹھا کھانا سنت ہے لیکن کھانے کے بعد نہیں، کھانے کے درمیان۔ سنت یہ ہے کہ نمکین سے کھانا شروع کیا جائے اور نمکین پر ہی ختم کیا جائے، سنت یہ ہے۔ میٹھا سنت ہے، نمکین بھی سنت ہے نا۔ ہم نے میٹھے کو اتنا زور دے دیا کہ وہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ نمکین خلاف سنت ہو گیا، نہیں جی، نمکین بھی سنت ہے۔ اور اگر کھانے کے ساتھ کھانا چاہے کوئی تو کھانے کے بعد نہیں، کھانے کے دوران۔ اگر کسی نے میٹھا کھایا ہے تو اس کے بعد وہ نمکین بھی کھائے تاکہ سنت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے یہاں بہت غلط رائج ہو چکی ہے، اور اتنا اس کو غلط کر دیا ہے کہ بچے کی ذہن میں یہی ازبر ہو گیا ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا چاہیے لیکن اس کے بعد پھر نمکین پہ اس کا اختتام ہو۔
اچھا جی، ایک اور کھانے کے دوران اس کا ادب یہ ہے کہ انسان لقمہ بڑا نہ لے اور لقمے کو چبا کر کھائے، نگلے نہ۔ آج بہت سے لوگ کھانے کو نگلتے ہیں۔ اسی طرح پانی کا ادب بھی یہ ہے کہ پانی کو جب پئیں تو چوس کر پیا جائے، اس میں ٹائم بہت لگتا ہے۔ پانی کو انسان پیے تو ایسے منہ کو لگایا نگلے نہ، بلکہ اسے ٹھہر ٹھہر کے چوس چوس کر پانی پیے۔ اب اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اب یہاں پہ اگر صرف پانی چوس کر پینے کے فوائد بیان کیے جائیں تو گھنٹوں درکار ہیں، تو ہر آدمی سرچ کر سکتا ہے، کسی لائبریری میں جا کے اسٹڈی بھی کر سکتا ہے۔ تو انسان کھانا لقمہ چھوٹا لے اور اسے چبا چبا کر کھائے، اور جب تک ایک لقمہ مکمل نہ ہو جائے تب تک وہ دوسرا لقمہ نہ اٹھائے، تب تک وہ دوسرا لقمہ۔ اسی طرح جب ہم اجتماعی کھانا کھا رہے ہوں اور اگر کسی کی رفتار کھانے میں تیز ہے اور ساتھ والے کی رفتار تیز نہیں، تو دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں کہ کہیں تیزی میں وہ سارا کھانا ہی نہ کھا جائے اور وہ دوسرا بھی اتنا سلو نہ رہے کہ وہ بیچارہ بھوکا رہ جائے۔ تو لہٰذا اجتماعیت کے اندر ہمیں ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ایک مہمان آئے، آپ نے فرمایا ان کی میزبانی کون کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ میں ان کی میزبانی اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ حالات یہ ہیں کہ ان کے پاس خود ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، حالات یہ ہیں، اور ان کے علاوہ کھڑا کوئی نہیں ہوا کیونکہ اس وقت سب ان سے بھی ماڑے تھے، ان کے پاس جو تھا باقی ان سے بھی ماڑے تھے۔ گھر آئے، پتہ کیا، کہا کھانا اتنا ہے یا ہم کھا سکتے ہیں یا مہمان کھا سکتا ہے؟ تو صحابی گھر آ کے کہنے لگے ایسا کرو، کھانا جب تیار ہو جائے نا، دسترخوان جب لگ جائے تو چراغ گل کر دینا، بتی بجھا دینا، اور ساتھ بیٹھ کے ہم کھانا کھائیں گے برتن رکھ کے، کہ برتنوں کی آواز آئے گی نا تو اسے یہی لگے گا کہ ہم بھی یہ کھا رہے ہیں۔ اب یہ عمل تو کیا، رات کو بتایا انہوں نے کسی کو بھی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں بتایا کہ ہمارے تو اپنے حالات اتنے ماڑے ہیں، لیکن میزبانی اپنے ذمہ لے لی، اور میزبان تک کو خبر نہیں ہونے دی جو ساتھ کھا رہا ہے۔ اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور وہ یہی سمجھا کہ انہوں نے بھی کھایا ہے۔ اب صبح کو جب وہ صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے نا، تو آپ فرمانے لگے اور تم جانتے ہو رات اس نے کیا کیا ہے، اور اس کی نیکی بیان کرنے کے لیے سدرا کے نشیں آئے ہیں، اور رب ان پر فخر فرما رہا ہے کہ میزبانی ہو تو ایسی ہو۔ اب دیکھیں نا، رب کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے، لہٰذا ان چیزوں کو ہم نے ملحوظ رکھنا ہے۔ کھانے کے اندر عیب نکالنے کی اجازت نہیں، چاہے کھانا سڑا ہوا ہو، چاہے کھانے میں نمک بہت تیز ہو یا بہت کم ہو، عیب نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ کھانا ہے تو کھا لیں، نہیں تو ہاتھ پیچھے کر لیں، یا اگر حکمت عملی سے کوئی بات کرنا چاہے، اگر نمک کم ہے تو یہ کہنے کی بجائے کہ آپ نے نمک کم رکھا ہے، یہ کہہ لیں کہ میں نمک زیادہ کھاتا ہوں، کہ میں نمک۔ اصل میں ہم نا، جب بھی ہم نے کوئی جملہ بولنا ہو نا، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اگلے کو ڈی گریڈ کر کے میں اپنا الو سیدھا رکھوں۔ یہ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ ہی سب کو ایسا کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایسی ڈیمانڈ کرنے والا کوئی نیچ آدمی ہے، نہیں، وہ نیچ نہیں ہے، وہ بڑا شریف آدمی ہے، لیکن اس نے معاشرے میں دیکھا ہی یہ، اور وہ چیز اس کے ذہن میں پکی ہو چکی ہے، اس کی میموری میں وہ چیز سیو ہو چکی ہے کہ اس نے بھی ایسا کہنا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ اگر کسی کو نمک کم لگ رہا ہے تو وہ بڑے آرام سے کہے، وہ کہے جی میں نا ذرا نمک تھوڑا سا تیز کھاتا ہوں، وہ کہے جی مجھے ذرا کالی مرچوں کی زیادہ ضرورت ہے، مجھے ذرا تھوڑا سا گرم مسالہ اضافی لا دیں، یا تھوڑی سی مجھے یہ چیز مزید دے دیں۔ وہ صرف اپنی بات کرے، وہ اگلے کا نقص جو ہے وہ نہ نکالے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو زہر آلود کھانے میں نقص نہیں نکالا تھا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اچھا، جب انسان اجتماعی کھانا کھا رہا ہو اور کھانا ایک ہی قسم کا ہو تو وہ اپنے سامنے والی سائڈ سے کھائے، آگے سے نہ کھائے۔ یعنی کہ اگر ایک تھال ہے اور سب اسی تھال میں کھا رہے ہیں، سب اسی تھا، اب دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے سارے ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بھی ہے اکٹھے بیٹھنا، ایک ہوتا ہے ایک ہی پلیٹ میں اکٹھے کھانا، جس طرح انسان ہوٹلوں پہ جاتا ہے اور ایک کڑائی میں اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، یا اگر ہم عرب ملک میں جائیں، ممالک میں جائیں، وہاں لحم مندی وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں، تو سب ایک ہی بڑے تھال میں کھانا کھاتے ہیں، تو وہ تھال بھی ایک ہوگا تو برکت اور زیادہ ہوگی۔ تو اگر وہ کھانا ایک ہی ہے تو فرمایا گیا اپنے آگے سے کھانا ہے، دائیں بائیں سے نہیں کھانا۔ ہاں، اگر کھانا 2 4 5 6 قسموں کا پڑا ہوا ہے تو پھر انسان کچھ وہاں سے لے لے، کچھ وہاں سے لے لے، کچھ وہاں سے، لیکن جب وہ کھائے جس برتن میں
تو وہ کنارے سے کھانا شروع کرے، درمیان سے نہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں کھانا نہیں لگتا، وہ اس پر عمل کریں کہ انسان کھانا کنارے سے شروع کرے، درمیان سے۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اس لیے کہ برکت جو نازل ہوتی ہے نا، وہ سینٹر میں نازل ہو رہی ہے۔ برکت اترنے دو اور سائڈوں سے کھاتے رہو۔ اگر سینٹر سے کھا لو گے تو برکت کہاں نازل ہوگی؟ تو پھر انسان برکت سے محروم ہو جائے گا۔ انسان کناروں سے کھاتا کھاتا درمیان تک آئے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ روٹی کھاتے ہیں یا نان وغیرہ کچھ کھاتے ہیں نا، تو ایسے ہی خواہ کنارے موٹے ہونے کی وجہ سے اتار کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ کنارے کچے ہیں، پکے نہیں، مضر صحت ہیں، پھر انہیں اتارنے میں حرج نہیں، لیکن خواہ اتار دینا کہ بس یہ موٹے ہیں میں نہیں کھاتا، تو یہ بے حرمتی ہے، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان پکا ہوا گوشت اور پکی ہوئی روٹی کو چھری سے نہ کاٹے۔ پکے ہوئے گوشت اور پکے ہوئے روٹی کو چھری سے نہ کاٹے۔ روٹی بھی ہاتھ سے توڑے، اور گوشت کی بوٹی اگر بڑی ہے تو اسے دانتوں سے توڑنے کا حکم ہے، اسے چبانے کا حکم ہے۔ انسان چبائے، توڑے اور کھائے۔ اچھا جی، روٹی کے اوپر سالن رکھ کے کھا سکتے ہیں، لیکن سالن والی چھنی روٹی کے اوپر نہیں رکھنی چاہیے۔ بعض لوگ وہ ایک چنگیر میں روٹی رکھی ہے اور اس کے اندر چھنی رکھی ہے، اس میں سالن ڈال کے سرو کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سالن والا برتن روٹی کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے طبیعت گھن کھائے گی، کیونکہ برتن کبھی کہیں پڑا ہوگا، کبھی کہیں پڑا ہوگا، اس پہ گرد و غبار ہوگی، وہ اگر روٹی کے اوپر آ جائے گا تو وہ گرد و غبار بھی ٹرانسفر ہو جائے گی، تو لہٰذا ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کسی کا لقمہ گر جائے تو وہ آدمی اٹھائے، اور اگر کچھ لگ گیا ہے اس کے ساتھ تو صاف کرے اور کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اسے شیطان کے لیے، کیونکہ اگر انسان نہیں کھائے گا تو وہ لقمہ اس کا شیطان کھا لے گا، اور شیطان کھا کر گمراہ بھی اس کو کرے گا، کھائے گا بھی اس کا اور گمراہ بھی اس کو کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا جب تک انگلیوں کو وہ صاف نہ کر لے، یعنی کہ انگلیوں سے کھانا خود نہ کھائے، اسے چوس نہ لے، تب تک وہ کسی کپڑے سے صاف نہ کرے اسے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ برکت کہاں نازل ہوئی ہے یا کہاں پر موجود ہے۔ ہو سکتا ہے برکت اسے ایک ذرے میں ہو جس کو اس نے ٹاول سے صاف کر لیا ہو۔ اگر انسان کھانا ایسا کھا رہا ہے جو گرم ہے تو اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک کا استعمال نہ کرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھونک، اس میں روٹی گرم ہے تو اس کو پلٹے یا اس کو کھول لے، سالن گرم ہے تو اس کو ہلائے، لیکن انسان پھونک کا استعمال نہ کرے۔ اور گرم کھانا اتنا گرم ہو کہ اس سے منہ جل جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر انسان کچھ ایسی چیزیں کھا رہا ہے جو جس طرح کھجور ہو گئی یا کوئی ایسی چیز ہو گئی، بیر ہو گئی، پھل فروٹ ہو گئے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں، تو سنت یہ ہے انہیں طاق عدد میں کھائے، اور ان کی جو گٹھلیاں نکلیں گی وہ کھا کر پھینکتا نہ رہے، وہ ایک جگہ پہ جمع کریں۔ کچھ لوگ رات کو مثال کے طور پہ سردیاں آئے، مونگ پھلی کھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیڈ کے نیچے چھلکے گرائی، جو صبح صفائی ہونی تو ہے۔ اس نظریے سے گند ڈالنا کہ صبح صفائی ہونی ہے، یہ کوئی اخلاق کے دائرے میں نہیں آتا۔ اس حوالے سے جاپان نمبر 1 ہے، وہ کہتے ہیں صفائی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ گند نہ پڑنے دو۔ وہ کہتے ہیں صفائی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ گند نہ ڈالو، اور ہم کہتے ہیں کہ گند ڈالی جاؤ، صفائی ہونی تو ہے۔ صفائی ہونی نہیں، صفائی رکھنی ہے، صفائی رکھنی ہے۔ اچھا جی، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کھانے کے بعد کرے۔ اب وقت چونکہ تقریباً ختم ہو گیا تو میں ذرا سپیڈ تیز کرتے ہوئے شارٹ کروں گا۔ انسان جب کھانا کھا لے تو دسترخوان پر اگر کھانے کے ذرات گر گئے ہوں تو انسان ان ذرات کو اٹھا کر کھا لے۔ اللہ اکبر! اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جو آدمی دسترخوان سے گرے ہوئے ذرات کھاتا ہے وہ زندگی عیش میں گزارے گا، اور اس کی اولاد میں اس کی برکت ٹرانسفر ہوگی، اس کی اولاد میں اس کی برکت ٹرانسفر ہوگی۔ اللہ اکبر! انسان کھانا کھائے، کھانے کے بعد اگر اس نے گوشت وغیرہ کھایا ہے تو پہلے خلال کرے کسی چیز سے، وہ دان صاف کرے۔ بہترین طریقہ انسان برش کر لے، پھر اس کے بعد کلی کرے۔ اور اگر آدمی کھانا کھا کے برتن صاف کر دے اپنا پلیٹ، اور اس پلیٹ میں پانی ڈالے
اس کو ہنگالے اور پی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ جو مل کے کھانا کھا رہے ہوں نا، آپ نے فرمایا جو کسی کو بلائے یا کھانا کھا رہے ہوں، کسی سے بھی 3 مرتبہ سے زیادہ کسی کو انسسٹ نہ کریں، 3 مرتبہ سے زیادہ کسی سے اصرار، لیجیے جناب، لیجیے جناب، لیجیے، بس 4تھی دفعہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دی، دوسرا طبیعت اس سے اکتا جائے گی۔ آپ کسی کو بار بار کہیں گے نا، وہ نفرت کرے گا۔ ہاں، انداز بدل لیں، خود ڈال دیں تھوڑا سا، یا اسے کہیں یار چکھ کے تو دیکھیں، لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ اسے اصرار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کھانا کھاتے ہوئے بندہ اپنے ساتھ والوں کی نہ پلیٹ کی طرف دیکھے، نہ ان کے لقموں کی طرف دیکھے، اور ایسی حرکت نہ کرے جسے لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ پرواہ نہیں ہوتی میں نے کیا ڈالا، وہ یار وہ سارے لیگ پیس تھے وہ لے گئے، تو یار پھر کیا ہوا، اس نے ڈال لیا تو آپ دوسری بوٹیاں کھا لیں۔ گھر میں کون سے سارے لیگ پیس کھاتے ہیں، مرغی میں 2 ہی ہوں گے نا، وہ زیادہ تو نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے نا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے نا ہم ایک دوسروں سے بہت دور ہو جاتے ہیں، اور اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے۔ لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے تب تک فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی کھانا اپنے بھائیوں کے ساتھ کھائے گا، اللہ اس کھانے کا حساب نہیں لے گا، بشرطے وہ حلال ہونا شرط ہے، حلال ہونا، اور انسان وہ کھانا اچھی نیت سے کھائے تو اللہ رب العزت اس کا حساب۔ مولا علی فرماتے ہیں ایک سا کھانے پر، سا کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 4 کلو کم و بیش، مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک سا کھانے پر اپنے بھائیوں کو جمع کروں، یہ بہتر ہے مجھے اس سے کہ میں غلام آزاد کروں، کہ غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے انسان ایک دسترخوان لگائے اور اپنے بھائیوں کو کھانے کے لیے وہاں پہ جمع کرے۔ ایک آخری بات اور اس کے بعد گفتگو ختم، اور پھر ابھی سنتوں کے لیے نہیں اٹھنا، 1-2 اعلانات ہیں جی۔ اچھا، نمبر 1، مہمان کے لیے ہمیں تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ جو آدمی مہمان کے لیے تکلف کرتا ہے نا، وہ آدمی اور اس مہمان میں محبت بڑھتی نہیں، محبت ختم ہو جاتی، کیونکہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ بات ہوگی کہ میں نے اس کے لیے اتنا اہتمام کیا، اس نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے، اس نے تو مجھے پانی نہیں پوچھا۔ ہو سکتا ہے وہ اس پوزیشن میں نہ ہو، وہ پوچھ ہی نہ سکتا ہو، بھئی میں نے اس لیے اہتمام کیا تھا کہ وہ مجھے پانی پلائے گا۔ اور انسان تکلف نہ کرے، جو میسر ہے وہ لائے۔ اور ایک آخری بات اس گفتگو کی، ایک حدیث کا مفہوم ہے، قیامت کے دن اللہ بندہ سے فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ کون کہے گا جی؟ اللہ۔ اے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ میں کیسے تجھے کھانا کھلاتا، تو رب العالمین ہے، کل جہاں کو پالنے والا تو ہے۔ اللہ فرمائے گا تجھے پتہ نہیں، اور تیرا فلاں بھائی بھوکا تھا، اسے کھانا کھلاتا تو میں بھی تو وہیں تھا نا۔ یعنی کہ اللہ بندے کی بھوک کو اپنی بھوک کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح پانی والے معاملات ہیں، اور اسی طرح مریض کی عیادت والے معاملات ہیں۔ یعنی کہ اللہ رب العزت بندے سے پوچھے گا پانی کے بارے میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، بندے سے پوچھے گا میں بیمار تھا تو نے میری عیادت ہی نہیں کی۔ تو سب کا جواب یہی ہوگا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا۔ جب ہم اجتماعی کھانے کا اہتمام کرتے ہیں نا تو بھوک بھی دور ہو جاتی ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ اجتماعی کھانے میں صرف ان کو نہ بلائیں جو کھا سکتے ہیں، ان کو بھی بلائیں جو جن کے گھروں میں کئی دن چولہا نہیں جلتا۔ اس سے لوگوں کی پیاس بھی دور ہوگی، ہمیں اس سے اس بات کا احساس بھی ہوگا کہ کون کس کرب میں مبتلا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی دسترخوان لگائے، وہ فلانی چیز نہیں کھا رہا، میزبان آخر پوچھے گا نا کہ یار آپ یہ کیوں نہیں کھا رہے؟ ہو سکتا ہے وہ کہے جی مجھے یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، تو ہمیں پتہ لگ جائے گا یار یہ فلاں بیماری میں مبتلا ہے۔ پھر بندہ اس سے پوچھے گا بھی کہاں سے علاج کرا رہے ہو؟ وہ بیچارہ ہو سکتا ہے کہے یار علاج کے تو پیسے ہی نہیں ہیں، تو وہاں پر کوئی بیٹھا اس کی داد رسی کرے اور اس کے علاج کا وہ اہتمام کرے۔ یہ ہیں اجتماعی کھانے کی برکتیں۔ دعا ہے اللہ سے عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔